اب یہ ایک فیصلہ آیا جی حیدر بھائی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. بیرسٹر صاحب یہ ایک موقع آیا بڑا اچھا کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ گئیں اور کہتے ہیں جب ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو 50% مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال مسائل حل نہیں ہوئے. سر موقف میں اگر ہم دیکھیں کہ تبدیلی آئی ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے موقف میں تبدیلی آئی ہے. وہ ایک دن الیکشن پہ تیار ہو گئے, وہ پارلیمنٹ کے اندر جانے کو تیار ہیں, وہ آئینی ترمیم لانے کے لیے تیار ہیں, وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. پی ڈی ایم نے کہاں لچک دکھائی, پی ڈی ایم نے کہاں اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں؟ دیکھیں جی مسعود صاحب, یہ وہ عمران خان ہیں جو مکے دکھا کے پاکستان کو گالیاں دیتا رہا, پاکستان کے سیاستدانوں کو, اور اپنے حریفوں کو اس نے 3.5 سال 4 سال جیلوں سے باہر نہیں آنے دیا. ہم ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو پیچھے رکھا. ہم نے صداقت عباسی صاحب سینہ تان کے بیٹھے ہوئے پروگرام میں, اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تو مجھے میں یہ نظر آتے ٹی وی پہ یا ان کی اور کوئی ان کے لوگ, ان لوگوں کو چھپنے کی ان کی 6 FIR ہوئی ہیں بھائی. یہ ہے پولیٹیکل ٹالرنس کی بات, یہ پولیٹیکل ٹالرنس کی بات ہے جو دکھائی گئی ہے. پولیٹیکل ٹالرنس, اور یہ اسلام آباد جیسے شہر میں کسار مارکیٹ میں بازو مار مار کے پھر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ یہی ہے پولیٹیکل ٹالرنس. ہم نے ان کی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, ہم لوگوں نے لوگوں کو اٹھا کے اندر نہیں ڈالا. اور آج جو بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ, عمران خان کو سیم پیج پہ لانے کے لیے اس میں عمران خان کی کوئی اہلیت نہیں ہے. اس میں ہم نے بار بار کہا کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اس ملک کے کانسٹیٹیوشن, اس ملک کی معیشت کے لیے ہمیں آ کے ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے, کہ ہمیں اس کرسی میں بیٹھنے کے ہم کوئی شوق مند نہیں ہیں کہ 6 مہینے یا 4 مہینے کے آ کے بیٹھ جائیں. ہم گورنمنٹ اپوزیشن ان ویٹنگ تھے, جو گورنمنٹ ان ویٹنگ تھی. ہماری شور شاٹ حکومت تھی جو ہم نے یہ خاص طور پہ یہ والی حکومت لے کے اپنا نقصان کیا, فائدہ نہیں کیا. اور صرف اس کے نقصان میرا کیا سوال کہ تو آپ سے پاکستان مختلف کی ہے نا, معیشت کو بچانے اس کا کے جواب لیے. اگر آپ دے اور دیں. آج اگر ہم مسعود صاحب, نہیں میں آپ کو دیتا ہوں, سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے آپ کی سائٹ پر کیا کمپرومائز کیا گیا ہے؟ مسعود صاحب, ہم ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ ہم لے کے آئے. ہم نے ان سے کہا, ان کو ریپیٹڈلی یہ کہا کہ بھائی آپ کے ان تمام چیزوں کے باوجود آپ ایک کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے عمران خان, نہ ان کی کوئی جماعت کے لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ ایک موب ہے, ایک ملیشیا ہے, ایک ان کو آپ کہہ دیں پریشر گروپ ہے. لیکن یہ, اور ہم پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک پریشر گروپ سے جس کی پاکستانی پارلیمنٹ میں عمران خان اس وقت بھی 2 نشستوں سے لا کے بٹھا کے اور ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. ان لوگوں کے جو استعفے تھے عدالت نے واپس کر دیے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹس اور ہماری سٹیٹمنٹس میں مسعود صاحب فرق دیکھیں. یہ ڈکشن ہے نا ہمارا, ہم جو لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں اور جن جملوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ حقائق سے منافی ہیں. اس وقت عمران خان 2 نشستوں سے باقاعدہ جیتے ہوئے, پی ٹی آئی کے استعفے عدالت نے واپس کر دیے. مسعود صاحب یہ آپ کا, میرا, کسی سننے والے کا دل کہہ سکتا ہے, پارلیمنٹری سوورنٹی میں جو پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ نیگوسیشن, الیکشنز چیزوں کا پارٹ ہے. جو اس کے باہر ہے وہ باہر ہے. ان کو واپس ٹیبل کے اوپر لے کے آنا, ان سر ٹیبل پہ آ گئے, آنے کے بعد میں تو گنوا رہا ہوں نا کہ وہ ٹیبل پہ آ گئے. پہلی بات یہ ملک کو آگے چلاؤ, پی ٹی آئی کے استعفے بحال ہو چکے ہیں. آپ کے 4 سال اس ملک کی تباہی نکالی ہے, اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں. دانیال بھائی, فی الحال جو آپ نے 6 ارب بلین ڈالر آپ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کی نالائکیوں اور ناکامیوں, کوتاہیوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں. آپ کی گالی گلوچ, جو انسٹیٹیوشنز کو ڈیوائیڈ آپ نے کرنے کی سیاست کر رہے ہیں, اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں. اس رویے کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے نا. میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا, وہ ٹیبل پہ بیٹھ بھی گئے, آپ انہیں لے کر آئے, اس کا کریڈٹ آپ لے لیجئے. اس کے بعد وہ ایک دن الیکشن پہ تیار ہو گئے, اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جانے کو تیار ہو گئے, وہ آئینی ترمیم لانی ہو تو اس کے لیے تیار ہو گئے, وہ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب سیاسی عمل ایسے ہی آگے بڑھتا ہے نا, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ جانیں کہ آپ نے بھی بڑی کوشش کی ہے اس عمل کو آگے بڑھانے میں, اور تحریک انصاف نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. مسعود صاحب, آئینی ترمیم میں ان کی کوئی ہمیں مدد چاہیے ہی نہیں کسی چیز کے لیے, اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے چاہیے. اگر الیکشنز اپنے, ہم ان کے ساتھ جو بات کریں ڈائیلاگ, وہ کر کیا رہے ہیں مسعود صاحب, کہ ڈائیلاگ 2 چیزوں کے اوپر ہے. الیکشن کی جو ڈیٹ ہے, جو الیکشن کی ڈیٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو ہم وہ آ جائیں گے.
الیکشن ملک کے ساتھ ہوں گے، لیکن میرے بھائی اس ٹائم الیکشن سے امپورٹنٹ ہے ملک کی معیشت. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ معیشت ہے تو ہم ہیں. اب پنجاب میں کے پی میں انٹرم سیٹ اپ ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہم تو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزیں اور معاملات کو سیدھے رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. الیکشن نمبر 1 پریورٹی نہیں ہے حکومت کی، ملک کی ضرورت بھی نہیں ہے. عدالت کا فیصلہ ہو، آئین کا حکم ہو، واٹ ایور. مسعود صاحب سب سے بڑی ضرورت ہے بھائی، مسعود صاحب سب سے بڑی ضرورت ہے اس بحران سے نکالے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جو حالات جہاں چلے گئے ہیں 20 25 30 ہزار روپے تنخواہ لینے والا بندہ، سر آپ کی حکومت ہے ایک سال سے، اب یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ماضی والوں پر عمران خان پر ہی آپ پورا بلبہ ڈال دیں گے. نہیں کر سکتے سر، اب آپ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں مانے گا. جناب صداقت علی عباسی صاحب، 1/3 آف دا کنٹری از انڈر واٹر. جو سیلاب سے لوگ بڑا مجھے صداقت علی عباسی صاحب، متاثر صداقت علی عباسی صاحب